تو اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم نے مومنوں کے دلوں سے غل نکال لیا. کیا نکال لیا؟ غل نکال لیا، اور وہ جنت میں اس طرح سے داخل ہوں گے کہ وہ آپس میں آمنے سامنے تخت نشی ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے. اور آگے اللہ فرماتا ہے انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اور پھر آگے فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے. اس کو ذرا لطف لے کے ذرا سنو کہ آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے. میرے بندوں سے. آپ کہیں بیٹھے ہوں گے اپنے پیر کے پاس، اگر آپ بیٹھے ہو اور آس پاس مرید بھی بیٹھے ہوں، تو اگر آپ کا پیر سب کے سامنے کہہ دے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ میرا ہے، میرا، تو اس وقت آپ کا سینہ کیسے چوڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ اور الحمدللہ والی بات ہو جائے گی. کوئی نیتا جی اگر سب کے سامنے کہہ دے ارے بھائی یہ میرا آدمی ہے، کہتے نہیں کہ اپنے اسٹاف کا آدمی ہے، اپنے اسٹاف کا آدمی ہے، تو اپنا آدمی جب کہا جائے گا اپنا آدمی تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. تو ذرا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دے. ہم بندے تو اللہ کے ہیں، بندے تو ہم اللہ ہی کے ہیں. اللہ پھر بھی فرما رہا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے فرما دیجئے. کیا فرما دیجئے؟ کہ بے شک میں ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان، نہایت ہی مہربان. تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں غل کی، حضرت انس سے مروی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے مسجد نبوی میں. حضور واعظ و نصیحت فرما رہے، حضور درس دے رہے. اچانک درس کے بیچ میں آپ نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص آئے گا. صحابہ کی سب نظریں ادھر پہنچ گئی، دیکھیں بھائی دنیا میں کون جنتی ہے. تو ایک آدمی، ایک شخص آتا ہے، بوڑھا آدمی. اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے وضو کے قطرات جو ہے وہ چہرے پر نمایاں تھے، اور ہاتھ میں اس کے جوتے ہیں. بالکل ابھی آیا ہے، آ کر کے بیٹھ گیا. درس چلتا رہا، لوگ اسے دیکھ کے خوش ہوئے. حضرت انس کہتے ہیں 3 دن تک لگاتار وہ آیا، اور 3 دن تک حضور نے کہا تھا کہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. اب ایک جوان تھا، جوان صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے لگے اور ان سے کہا جی چچا میرے ابا سے میری لڑائی ہو گئی اور میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے ابا سے بات نہیں کروں گا اور 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا. کیا آپ اپنے گھر میں مجھے جگہ دے دیں گے؟ کہا آئیے، چلو ہمارے گھر چلو. ان کا یہ ذہن تھا، انہوں نے یہ سوچا کہ میں دیکھوں گا ذرا کہ یہ جو آدمی ہے یہ کیا کرتا ہے، کون سے عمل ہے اس کے، کون سی نیکیاں ہیں. اس کے بارے میں حضور نے 3 دن تک فرمایا ہے کہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. 3 دن تک لگاتار فرمایا. تو گھر چلے گئے. اب گھر جانے کے بعد رات ہوئی. جس طرح ایک عام مسلمان عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد کچھ تسبیح و تحلیل کر لیتا ہے. جیسے ہم لوگ سوتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو ہے اپنا کچھ ذکر کیا ہوگا اور ذکر کرنے کے بعد وہ سو گئے. ایک دن گزرا، دوسرے دن بھی یہی معمول رہا، تیسرے دن بھی یہی معمول رہا. یہ پریشان ہو گئے کہ ایسا تو میں نے کچھ دیکھا نہیں، نہ راتوں کو نمازیں پڑھ رہے، نہ روزے رکھ رہے، بس جو ایک عام آدمی کرتا ہے وہی ان کی زندگی کا شیڈیول ہے، وہی ایک طریقہ ہے. تو پھر 3 دن تک حضور نے فرمایا ہے کہ اے جی یہ جنتی آدمی ہے. تو جب تیسرا دن ہوا تو چچا سے پوچھا کہ چچا کیا بات ہے، آپ تو کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرتے ہو، کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کو فرمایا ہے کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. تو انہوں نے کہا بیٹا میں نہیں جانتا کہ حضور نے کیوں فرمایا ہے، میرے پاس تو ایسی کوئی نیکیاں بھی نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں، ایک نیکی میرے پاس ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے، کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں غل نہیں رکھتا. کیا نہیں رکھتا؟ غل نہیں رکھتا. اچھا غل کا مطلب کیا ہے؟ غل کا مطلب تکبر نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، اس سے بغض نہیں کرتا، کینہ نہیں رکھتا اپنے مومن بھائی کے لیے. اپنے مومن بھائی سے میں محبت کرتا ہوں، اپنے مومن بھائی سے میں محبت کرتا ہوں، اس کے لیے میں نفرتیں نہیں پالتا. آج ہم دیکھیں ہم اپنے سگے بھائی سے نفرت کرتے